بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ اس خوبصورت مہینے کا یہ خوبصورت دن بہت زیادہ اپنے اندر اہمیت اور عظیمت لیے ہوئے۔ 17 رمضان المبارک دو عظیم واقعات جو ہے معنون ہیں اس دن سے۔ ایک غزوہ بدر، مسلمانوں کا ایک فتح کا دن، کامیابی کا دن، اور اس کو اب لینڈ مارک کہیں گے مسلمانوں کی تاریخ میں کہ اللہ رب العزت نے حق و باطل کا ایک فرق جو ہے وہ وہاں پر طے ہوا تھا۔ اسے یوم الفرقان کہا گیا غزوہ بدر کے دن کو، یعنی فرق کرنے والا دن کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان فتح اپنی طرف سے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، جس میں قیامت تک کے لیے قرآن میں اللہ نے اس کی فتح کو لکھ کر پوری دنیا کے لیے ایک پیغام رکھ دیا کہ جہاں نبی علیہ السلام کا طریقہ اور نبی علیہ السلام خود موجود ہوں، آپ علیہ السلام کے طریقے کو ماننے والے ہوں، وہاں اللہ رب العزت خود مدد کو آیا کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا تھا، اور یہ ہماری تاریخ کا ایک احسن اور روشن جو ہے وہ حصہ ہے۔ دوسری اس میں جو اہمیت اس دن کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حبیبۃ الرسول ہیں۔ آپ علیہ السلام حمیرہ کے نام سے خود بلایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ اور فضائل روزانہ ہی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے ہی ذکر کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ علیہ السلام ممبر رسول پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ سے۔ اور پھر اس کی سوال کرنے والے نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں کس سے ہے، تو فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اور فضائل میں سے ایک فضیلت انشاءاللہ آگے ذکر ہوگی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات پر ہوا کرتا ہے۔ کراچی بھر سے روزانہ 4 ٹیمیں یہاں پر آتی ہیں، مختلف علاقوں سے اسکولز کے بچے آتے ہیں، اور یہ تیاری کر کے آتے ہیں ان شخصیات و واقعات کے حوالے سے، اور یہاں ہم ان سے سوالات جوابات کیا کرتے ہیں۔ عنوان دراصل ان کی تربیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آئیڈیلز سیٹ کر کر دے رہے ہیں، کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے آئیڈیلز کون ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے اور آپ نے حکمرانی کی ہے، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے۔ آپ ان شخصیات اور واقعات کو پڑھیں، ان کے بارے میں سیکھیں، اور پھر اپنی زندگیوں میں وہ طریقے اور اطوار لے کر آئیں، تو اللہ خود انشاءاللہ پھر آپ کی مدد کو آئیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ علامہ اقبال نے یہ بڑا واضح پیغام دیا کہ اگر ہماری زندگیوں میں وہی طریقے دوبارہ سے رائج ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں پھر سے وہی عروج عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اسی کوشش میں آج میری جو مہمان بیٹھے ہیں مختلف کراچی کے حصوں سے، اسکولز کے پرنسپلز بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ میرے پاس میرے بہت ہی ہمارے محسن ہیں، ہمارے استاد ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی ایجوکیشن میں، تعلیم کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اور بڑے جانی پہچانی شخصیت جناب عبد المجید کیانی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، جو کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں ایلیمنٹری سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری کراچی ویسٹ کے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ کی بہت خدمات ہیں سر، انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے، آپ سے گفتگو ہوگی، بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ میرے بھائی، میرے دوست سر بہزاد تشریف فرمائیں۔ پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان تمام حضرات کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی شفقت ہے ہمارے سر پہ، ہاتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور کرم کے ساتھ یہ ایک سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تربیت کا، اور یہ تمام دوست احباب اس میں میرے ساتھ شامل ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے۔ ساتھ میں سر عزیز الرحیم صاحب تشریف فرمائے، پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے ہمارے ذمہ دار ہیں، بہت زیادہ جو ہے خدمات ہیں ان کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اس کے ساتھ سر ثاقب تشریف فرمائے، 63 ٹاؤن سے تشریف لائیں، پیس کے ذمہ دار ہیں 63 ٹاؤن سے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ساتھ میں سر امیر حمزہ تشریف فرمائے، میرے بھائی، چھوٹا دوست اور چھوٹا بھائی دوست، اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ شخصیت ہے ماشاءاللہ، پیس کے حوالے سے بڑا کام ہے، ہمارے ذمہ دار ہیں اورنگی ٹاؤن سے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ سب نے وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ بڑھتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے، بیٹا اسکول کا نام بتا دیجئے مائک کے قریب آ کر، تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ میٹروول میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر عبد المجید کیانی۔ مجید کیانی صاحب، ماشاءاللہ وہ ہم سب کے پرنسپل ہیں، ہم سب کے استاد ہیں، تشریف فرمائیں، بڑے شفیق انسان ہیں۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتا، اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ اخلاص پبلک اسکول۔ اخلاص پبلک اسکول، تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ اخلاص پبلک اسکول۔ اور کہاں ہے یہ اخلاص پبلک اسکول؟ بنارس۔ بنارس میں ہے۔ آپ سائٹ ٹاؤن سے آئے؟
ایسا ہی سر؟ مومن آباد ٹاؤن. اور آپ مومن آباد ٹاؤن سے. اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ مائک قریب کیجیے. عزیز الرحیم. عزیز الرحیم سر بیٹھے ہیں, تشریف فرمائیں. بہت ہی پیارے انسان. بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے. دی نالج اسلامک مونٹیسری. کہاں ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 4. اورنگی ٹاؤن سے آپ تشریف لیں. آپ کے پرنسپل کا نام؟ میڈم سلمہ خلیل. بہترین, زبردست, بہت زبردست شخصیت, بڑی خدمات ایجوکیشن کے لیے. بیٹا زیادہ اونچی آواز میں. اسکولنگ سسٹم. مائک پر ہاتھ مت رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ العاصم اسکولنگ سسٹم کہاں ہے؟ تیسر ٹاؤن سے. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر ثاقب علی. سر ثاقب علی, زبردست, بہت اچھا. ذرا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, ان کو حوصلہ افزائی کر دیں. حوصلہ افزائی کر دیجیے کلیپنگ کر کے, کہ یہ انہیں پتہ لگے کہ ہمارے پاس آڈینس موجود ہے. اچھا, کنجوسی اور وہ جیلسی نہیں کرنی ہے, تمام بچوں کے لیے کلیپ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ جو صحیح جواب دے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ یار میرا دوست ہے یا میرا اسکول ہے تو اس کی اپریسیشن نہ ہو. ابو بکر صاحب جو کہ کو ہوسٹ ہیں ہمارے, ان کی بڑی خدمات ہے ہمارے پروگرام میں. پہلی ٹیم سے سوال نامہ لے آئے ہیں, انہوں نے سوال نامہ تقسیم بھی کر دیا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے انویلپ چوز کیا, آپ مت کھولیے گا اس انویلپ کو. آپ نے اپنی مرضی سے انویلپ سلیکٹ کیا ہے, چوز کیا, آپ نے لیا ہے, اور اس میں جو سوالات نکلیں گے آپ کی لک میں, آپ اسے کھولیے گا مت. جب میں آپ سے انویلپ لوں گا پھر ہم اسے اوپن کریں گے. ناظرین, باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے رمضان سے متعلق شخصیات اور واقعات کے حوالے سے بیٹا آپ سے سوالات ہوں گے. اپنا نام بتا دیجئے مائک کے قریب ہو کر. مناہل رانا. مناہل رانا, جی بیٹا. سبیکا سجاد. سبیکا سجاد, آپ پریشان لگ رہے ہو, ہاں گھبرائے ہوئے ہیں. آڈینس کو دیکھیں, آڈینس کو دیکھیں, ایسے سانس لیں, ایسے ایسے 2-3 مائک سے دور ہو کے سانس لیں. لے لیا. ججز کو دیکھیں, آڈینس کو دیکھیں, مجھے دیکھیں. ریلیکس ہیں, کوئی پریشانی نہیں, ایزی ہیں, ٹھیک ہو گیا میرا بچہ. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان مبارک, بدر کسے کہتے ہیں اور بدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مائک کے قریب آ جائیے, مائک اپنے پاس لے لیجیے, مائک کو موڑ لیجیے. جی. مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے جسے بدر کہا جاتا ہے. بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کے آس پاس کے علاقے کو بدر کہا جانے لگا. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, زبردست ہو گیا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ بڑا مارکہ اسلام کی تاریخ کا شاندار تھا, ہمیں علم میں ہونا چاہیے کہ اس کے پس منظر کیا ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے کہ غزوہ بدر میں جب کوئی قیدی ہو کر آئے تھے تو اس میں ابو العاص بھی آئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کیا وعدہ لیا تھا, جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کے شوہر ہیں, ان سے میں نے تھوڑی تفصیل بتا دی آپ کو. وعدہ کیا لیا تھا ان سے؟ مکہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ واپس بھیج دیں. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان میں ابو العاص بھی تھے. یہ اس وقت تک دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے. دیکھیے ہمیں تاریخ سے علم ہونا چاہیے. ان کی شادی ان سے ہوئی تھی. یہ خالہ زاد بھائی ہیں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں ابو العاص. ان سے شادی ہوئی تھی, اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں یہ کفار کی طرف سے آئے تھے, وہاں یہ قیدی ہو گئے تھے. پھر جب فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا تو ابو العاص کو بھی اس قیدیوں کے فہرست میں سے رہا کیا گیا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو رہا تو کر دیا تھا, ان سے وعدہ لیا تھا, کیونکہ ان سے فدیہ کچھ بھی نہیں لیا تھا. ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ جائیں گے اور میری بیٹی کو واپس بھیجیں گے. لیکن یہ ایک ایسا شاہکار تھا غزوہ بدر اور نبی علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کہ پھر ابو العاص دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور پھر حضرت زینب انہی کے نکاح میں رہی تھیں. جی ٹھیک ہے بیٹا, زبردست. یہ تھوڑی سی آپ کے علم میں تاریخ ہونی چاہیے. تیسرا سوال آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کس کی ترتیب پر تھا؟ مائک قریب کر لیجئے. حضرت علی کے دور خلافت میں قرآن کریم اسی ترتیب پر تھا جو خلیفہ ثم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قائم کیا تھا, اور آج بھی اسی ترتیب پر موجود ہے. درست جواب ہے جی, زبردست, زبردست, بہت اعلیٰ, شاندار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی قرآن جمع کرنا شروع کر دیا تھا. آپ علیہ السلام کے دور میں قرآن کی تدوین نہیں ہوئی تھی, باقاعدہ کسی چھپی صورت میں کسی کتاب میں قرآن موجود نہیں تھا. آپ علیہ السلام پر جو آیات نازل ہوتی تھیں کاتبین وہی وہ لکھا کرتے تھے, کسی چمڑے پر ہوتا تھا, کسی کاغذ کے صفحے پر ہوتا تھا, کسی لکڑی کی چھال پر ہوتا تھا, تو یہ جمع نہیں تھا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نبی علیہ السلام کے بعد تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ اب اس قرآن کو جمع کیا جائے, اور پھر اس قرآن کو جمع کرنے کی خدمت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت ذمہ لگی تھی. اور پھر یہ قرآن تاکہ پھر اس کے حفاظ تیار کیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت رہے گی, تو یہ حفاظ کی فوج اللہ نے مقرر فرمائی. اور پھر وہی قرآن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رہا, پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی تدوین ہوئی, کتاب کی شکل میں آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہی قرآن رہا, اور پھر آج تک میرے اور آپ کے پاس اسی ترتیب سے اسی سلسلے پر
قرآن موجود ہے. تو اس میں کتنا بڑا احسان ہے نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کا کہ انہوں نے قرآن جمع کیا اور ہم پر بالکل اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے جس طرح سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر اسے نازل فرمایا. یہ احسان صحابہ کا زبردست. بیٹا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا آج یوم وفات ہے, شجاعت اور بہادری کے حوالے سے کوئی ان کا واقعہ بتا دیں. تبھی شجاع اور بہادر تھی, جنگوں میں باہر آ جاتی تھیں, احد میں زخمیوں کو پانی پلایا, غزوہ خندق میں جنگی نشکوں کا خود جائزہ لیتی, جی بالکل ٹھیک ہے. جنگ جمل میں فوج کی قیادت کی ان کی طبی شجاعت و بہادری کی ایک مثال. کیا بات ہے جی. یہ خواتین کی تاریخ ہے ہمارے پاس. ہم ہیں ماشاءاللہ تاریخ رکھنے والے. ہمارے پاس ہے تاریخ. آئیں ہم بتاتے ہیں خواتین کیا ہیں, خواتین کے حقوق کیا ہیں, خواتین کا کردار کیا رہا ہے قوموں کی ترقی اور تعمیر میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف ایک علمی شخصیت تھیں بلکہ بہت زیادہ بہادر اور شجاع بھی تھی. میری بیٹیوں کے لیے یہاں پر جو ہے نا یہ سبق ہے, میری بہنوں کے لیے, کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے, دیکھنا ہے کہ جنگوں میں آ جایا کرتی تھی وہ زخمیوں کے ساتھ تعاون کے لیے, ان کے زخموں کی صفائی کے لیے, پانی پلانے کے لیے, جنگی نقشوں کا جائزہ لے رہی ہیں. تو یہ ہماری خواتین کو بھی اس وقت, میری بچیوں کو بھی اتنا زیادہ تعلیم اور تربیت پر فوکس کرنا اور ان شخصیات کو پڑھنا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی. ہر چیز کی ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ایک آزادی اور طریقہ کار, حدود و قیود رکھی ہیں, ان میں رہ کر بڑے شاندار طریقے سے میری بیٹیاں, ہمارا اسلام بہت زبردست مذہب ہے, بڑی اجازت دیتا ہے, بیٹیوں کی بڑی شان ہے ہمارے پاس. زبردست بیٹا. چاروں جو بات آپ کے بالکل درست ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کی کوئی مثال بتا دیں. ایک دفعہ کفارے کے نتیجے میں 40 غلام کو آزاد کیا. درست جواب ہے. زبردست بہت اعلیٰ. یعنی آپ کو تربیت میں آپ کو یہاں سے مل رہی ہے کہ ان کی شجاعت دیکھیے, ان کی سخاوت دیکھیے. یہ سب نبی علیہ السلام سے لیا ہوا طریقہ کار ہے جو کہ میری بچیوں کے پاس بھی ہونا چاہیے. انہوں نے پڑھنا ہے ان شخصیات کو. 5 جوابات بالکل درست ہیں. سر سے گزارش ہوگی, سر امیر حمزہ سے, کہ آپ اسٹاپ واچ ریڈی کیجئے اور 15 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے اختیار میں ہوگا. بیل بجا کے دیکھیں سر, بیل بجتی ہے, اور آپ نے جو ہے یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ 15 سیکنڈز کے لیے. ٹھیک ہے سر. 15 سیکنڈز روزانہ میں کہتا ہوں, 14:45 بھی نہ ہو اور 15:15 بھی نہ ہو, کیونکہ فیصلہ یہی ہوگا. آپ بیل پہ میں سٹارٹ کروں گا, بیل پہ میں آف کر دوں گا. ٹھیک ہے. آپ بیل بجا کے دیکھیں, بیل بجتی ہے. اپنا ہاتھ قریب, بیل کو قریب کر لیجئے, بیل کو قریب کیجئے, تھوڑا سا جلدی سا, ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے. بجتی ہے. وہ دوسرا بٹن بھی آن کیجئے تاکہ لائٹ بھی جلے. اب بجائیں. بجتی ہے سر, بج رہی ہے سر. ٹھیک ہے. آپ نے سٹارٹ اور آف پہ 15 مطلب سر 15. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا بیٹا. جی سر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے قاضی کون تھے؟ قاضی شریف. درست. پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ دیودار. درست. میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 5 دسمبر 1971. درست. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے زمانے کا نسخہ کن خاتون کے سپرد ہوا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت حفصہ رضی اللہ, ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست. ناظرین آپ نے دیکھا ہے یہ کتنی شاندار تیاری ہے کہ میرے سوالات فائر ہیں, ریپڈ فائر کہتے ہیں ہم اسے, اور بچے کس طرح اٹھا کر لاتے ہیں جواب کو. زبردست کلیپنگ بنتی ہے, جو حوصلہ افزائی بنتی ہے. دراصل عنوان تربیت ہے کہ بیٹا ان سارے اسباق سے آپ نے سبق حاصل کرنا ہے. 20 پوائنٹس. سر آپ اپنے پاس, سر ثاقب, آپ ٹیم کی رپورٹس لکھیے جی. صفہ ماڈل اسکول میٹروول سے تشریف لائے ہیں بچے, اور پہلی ٹیم ہماری ہے, ان کے 50+20 4 سوالات کے جواب درست دیے ہیں جی. بالکل 4 کے سوالات دیے ہیں بیٹا آپ نے. 20 پوائنٹس اور 50 پوائنٹس کے ساتھ آپ کے 70 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے سر. صفہ ماڈل اسکول کے 70 پوائنٹس ہو چکے ہیں. دوسری